بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت العليم الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے ایک بہت ہی اہم موسم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ موسم جو نیکیوں کا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ہے، اس کی برکتوں اور مغفرتوں کا ہے، اور گناہوں سے معافی کے جس کے اندر مواقع ہیں۔ اور آج اسلامی تاریخ کے جو 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ، اس کی آج 17ویں تاریخ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرزندان توحید مختلف دنیا کے علاقوں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ پہنچ رہے ہیں، صرف ایک مقصد کے تحت اللہ کی گھر کی زیارت کریں اور مناسک حج ادا کریں اور اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے اور اس کی مغفرتوں سے بھریں۔ تو یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور اس میں کچھ ہمارے مسلمان اپنی پوری زندگی کی پونجی اکٹھی کر کے وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنی ان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے گزارشات عرض کی تھی کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے قران، جس میں آپ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ حلق یا تقصیر نہیں کرتے ہیں، اور اسی احرام کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں حج تک۔ اور تمتع جو ہے وہ آسان تھا، جس میں عرض کیا تھا کہ تمتع کے اندر آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں بال کاٹنے کے بعد، اور پھر دوبارہ جب حج کا ٹائم آتا ہے 8 ذی الحج، پھر آپ دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کا۔ تو وہ آسان ترین ہے، اور افراد خاص طور پر مکہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ جا کر وہاں پر احرام باندھ کر حج کرتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے قربانی وہاں پر واجب نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ کر لیں تو ان کے لیے مستحب اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ قران اور تمتع کر رہے تھے ان کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے۔ آج ایک اور اہم جو حصہ ہے حج کا اور عمرے کا، وہ ہے طواف، اور طواف کی مختلف اقسام ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور طواف کی اقسام عرض کرنے سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کعبہ کا طواف کیا 7 مرتبہ، 7 چکر لگائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنے کا،
اور جو بھی وہ قدم اس دوران اٹھاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک درجہ ان کا بلند کرتے ہیں۔ تو طواف جو ہے جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ ہر قدم پر حاصل ہوتی ہیں۔ تو پہلی جو قسم ہے طواف کی، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ طواف آف ارائیول، جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو آپ کو طواف قدوم کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں، کسی مسجد میں بھی، تو وہاں پہلا کام اگر مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں کہ مسجد کے آداب کے لیے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تو نہیں، لیکن تقریباً اسی انداز میں آپ کعبہ شریف کے احترام کے اندر پہلا جو کام آپ کریں گے، جس طرح پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ایون دو کہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ نے غسل کر لیا ہے، تو دوبارہ جب آپ مکہ میں پہنچیں گے کعبہ شریف پہ، اور کعبہ شریف پہ آپ کی نگاہ پڑے گی تو وہاں آپ دعا مانگیں گے، اور اس کے وقت مکہ میں کعبہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے، حرم میں جانے سے پہلے دوبارہ وضو تازہ کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے، اور یہ طواف قدوم ہے، اور عمرہ کے اندر یہ اس کا اہم پارٹ ہے۔ اگر طواف نہیں کیا تو عمرہ نہیں ہوا، اور اسی طرح اس کی سعی جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ تو یہ دو ارکان ہیں اس کے، تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ تو جو لوگ بھی مکہ میں آ رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے طواف قدوم جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دو اور بھی قسم کے طواف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے منت مانی ہے کہ میں طواف کروں گا تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اسلام لانے کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلی زمانے میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں طواف کروں گا، تو کیا اب میرے لیے وہ طواف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے منت مانی تھی تو آپ کی منت جو بھی پوری ہوئی ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو طواف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے جو ہیں بہت ہی فضائل ہیں، بہت سی مناقب ہیں، اور یہ عمرے کا ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر جو ہے عمرہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا جو طواف حج کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں طواف افادہ اور طواف زیارت، اور یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ نے عرفات کے اندر آپ نے قیام کر لیا ہے، عید آپ نے کر لی ہے، تو اس کے بعد آپ نے آ کر طواف افادہ اور طواف زیارت کرنی ہے۔ یہ بھی حج کا ایک پارٹ ہے۔ اور ایک آخری طواف جس کو طواف الوداع کہتے ہیں، یعنی فیئر ویل طواف، وہ بھی جو ہے نا وہ حج کا حصہ ہے، اور وہ آپ کے گردن میں لٹکا رہے گا۔ اگر آپ مکہ سے نکل گئے اور آپ نے وہ طواف الوداع نہ کیا تو وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا، اور آپ نے اس کے بغیر آپ مکہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی آپ مثال یہ لے لیں کہ کچھ ممالک کے اندر جب آپ وہاں وزٹ کرتے ہیں تو بعض ممالک میں تو اگر آپ نے وزٹ کر دی تو آپ سیدھے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور اپنی فلائٹ پکڑ لیں، لیکن بعض ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے ایگزٹ ویزا بھی لگوانا ہے۔ جس طرح آپ کی انٹری ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ کہ آپ اس میں داخل ہو گئے، آپ کو اجازت ملی ہے، تو کچھ ممالک کے اندر اگر آپ نے ان کی انٹیریئر منسٹری یا فارن منسٹری سے ایگزٹ ویزا نہیں لگایا تو آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ کو ایئرپورٹ سے نہیں جانے دیں گے۔ تو اسی طریقے سے طواف الوداع جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کا حج جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے لیے فرض ہے، اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ طواف کی مختلف اقسام ہیں کہ جو نفلی طواف ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور چونکہ اس کے اندر ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے، لیکن ہے کہ چونکہ ہم اس دوران وہاں عبادت کے لیے ہیں
تو جب بھی آپ آئیں مکہ میں حرم شریف کے اندر داخل ہوں تو وہاں پر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے طواف کر لیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا لاسٹ نشست میں بھی کہ آپ اس کو شروع کریں، کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے کریں گے، اور حجر اسود پہ جا کے آپ کا طواف کنکلوڈ ہوگا 7 چکر۔ اس دوران میں آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کے ارد گرد جو ہیں بہت سی مقدس جو ہیں وہ جگہ ہیں، اور جن کے پیچھے ایک تاریخ ہے، جن کے پیچھے جو ہے نا بہت سی باتیں ہیں جو وہاں پر ہمیں جو ہے وہاں ان کی زیارت جب ہم کرتے ہیں تو وہاں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، انبیاء کرام کی سیرت بھی ہے، تو یہ تمام باتیں ہمیں وہاں جانے سے پہلے سیکھنی چاہیے اور اپنے علم میں رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر حجر اسود کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ پتھر جو ہے جنت سے لایا گیا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی زبان عطا فرمائے گا، اور یہ قیامت والے دن جن نے اس کو سلام کیا ہوگا، جنہوں نے اس کو ٹچ کیا ہوگا اور وہاں دعائیں کی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ قدرت عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن اپنی زیارت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو چونکہ آج کل تو ملینز آف پیپل ہوتے ہیں وہاں، تو جانا ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے شریعت نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جو ہے نا اجازت دی ہے کہ وہ دور سے اس کو سلام کریں اور وہاں پر جا کے دعا مانگیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ طواف کرتے تھے تو آپ وہاں پر سلام اس کو کرتے تھے۔ اور دوسرا ایک بڑا جو رکن ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، کہ وہ بھی جب آپ دوبارہ آئیں گے کہاں پر؟ حجر اسود کے پاس، تو آپ کو وہاں سے گزرنا ہوگا۔ اور ان دونوں کی ایک تاریخ بتائی جاتی ہے روایات کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ان کو سپورٹ اور ہیلپ کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیواریں اٹھا رہے تھے تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب دیوار تو اتنی تو چڑھ گئی ہے، اب اس کو مزید بلند کرنے کے لیے مجھے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر مجھے کھڑا ہونا پڑے۔ اور اس کے لیے آپ نے، ہمارے روایات ملتی ہیں کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیں آپ باہر سے ایک پتھر لے کے آئیں جس کے اوپر میں کھڑے ہو کر دیواروں کو بلند کروں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں جو قریب پہاڑ تھا ابو قبیس، اس کی طرف نکلے، اور راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں 2 پتھر بتاتا ہوں، اور یہ 2 پتھر جا کے تم نے وہاں پر رکھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک دوسری روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہ دونوں پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آئے تھے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ نوح علیہ السلام کا طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان میں کہیں یہ جو پتھر جو ہیں یہ مسپلیس نہ ہو جائیں اور ان کو ریکگنائز کرنا مشکل ہو، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان دونوں پتھروں کو جبل ابی قبیس کے اندر چھپا دیا تھا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھرو۔ یہ بالکل تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی عرصہ پہلے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو خواب میں کسی نے بتایا کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ ریگستان کی وجہ سے اٹک گیا تھا ویسے، اور وہ کور ہو گیا تھا، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ زمزم کہاں پر ہے۔ اور الحمدللہ میں نے خود کافی عرصہ پہلے جب میں نے زیارت کی عمرے کی نیت سے، تو ہمیں جانے کا اتفاق موقع ملا کہ ہم جا کے نیچے طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیا، اور پھر اوپر آ کے ہم نے وہاں پر نوافل پڑھے۔ لیکن اب تو چونکہ وہ کور ہو گیا ہے تو اب تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھی حضرت عبد المطلب کو خواب میں 3 راتیں مسلسل کسی نے
بتایا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا پانی ہے، زمزم کا کنواں ہے، جو کہ عربوں کی جو معلومات تھی اس سے وہ کور ہو گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر ہے. تو پھر انہوں نے وہاں پر کھدائی کی اور ان کو اس کے نتیجے میں زمزم کا پانی چشمہ جو ہے وہ نظر آیا. تو اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ 2 پتھر اٹھانے کو کہا اور فرمایا کہ ان پتھروں کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اسماعیل علیہ السلام دونوں پتھر لے کے آئے تو ایک پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئی، آپ کے قدم مبارک کے نشانات بھی بن گئے. کس طریقے سے کہ وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے وہ پتھر جو سخت ہوتا ہے وہ نرم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کمفرٹیبلی اس کے اوپر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام تو زمین پہ کھڑے تھے، پتھر زمین پہ رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی پتھر بھی جو ہے وہ اونچا ہوتا گیا اور ایک مقام پر درمیان میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو وہاں پر جا کے رکھ دیا. تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، پھر وہاں پر آپ نے دعائیں بھی مانگی. تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مقام ابراہیم پہ عبادت کرتے، وہاں پر 2 رکعت نوافل پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو روایات میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کا ذکر ایک جگہ اور بھی ہے کہ فیہ آیاتن، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کا بھی ذکر ہے. تو اس کے بعد یہ بات مستحب قرار دی گئی کہ جب بھی ہم وہاں سے گزریں تو وہاں پر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، خاص طور پر جب ہم طواف مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. دوبارہ عرض کروں گا کہ چونکہ آج کل بہت رش ہوتا ہے اور مقام ابراہیم پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ آس پاس کسی بھی جگہ پر وہ جو نفل پڑھنے ہوتے ہیں طواف کے بعد وہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم حجر اسود کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایک تاریخ کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پرانے آثار ہیں وہ تقریباً ہمیں وہاں پر اتنے زیادہ نظر نہیں آتے ہیں، ایکسیپٹ دوست کے جو کعبہ کے اندر ہیں، کعبہ کے ساتھ ہیں، وہ تو ہیں، لیکن آس پاس چونکہ اب بلڈنگیں بن گئی ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے نا ان تمام چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، لوکیٹ کرنا، پھر وہاں پر پہنچنا اس رش کے دوران مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کی تاریخ کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، یعنی 5 سال تقریباً پہلے آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس سے پہلے، اور مکہ کے لوگ، قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم کعبہ کو ری بلڈ کرتے ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں سے کہ جب ہم اس کو ری بلڈ کریں گے تو اس کے اندر ہر آدمی نے جو کنٹریبیوشن دینا ہے اس کا وہ کنٹریبیوشن حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے. انشاءاللہ تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ اس کی ری بلڈنگ کے لیے ہمیں ایسا میٹیریل چاہیے، کنٹریبیوشن چاہیے کہ جس کے اندر صرف اور صرف حلال اور جائز انکم ہو. اب آپ یہاں پر تصور کریں کہ وہ لوگ تو مشرکین تھے اور ان کی تمام جو باتیں تھیں وہ تو غلط تھیں، لیکن چونکہ کعبہ کا ایک کنسپٹ ان کے اندر تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر، تو انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ اس کی ری بلڈنگ کے لیے ہمیں جو بھی میٹیریل ہوگا وہ اس آدمی کی طرف سے ہوگا کہ جس نے آنیسٹلی اپنی انکم کمائی ہے، جس کے اندر حرام کی کوئی چیز نہ ہو اور ناجائز چیز نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک اچھا کنسیپٹ تھا اس کے اندر موجود تھا، اور اس کے اندر بعض ایسی چیزیں تھیں کہ وہ ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکیں ری بلڈنگ کے پروجیکٹ میں، محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس پورے فنڈ نہیں تھے۔ اور پھر یہاں پر ایک مشہور واقعہ پیش آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو حالات کو تیار فرما رہے تھے، اس میں سے ایک یہ نشانی تھی کہ مسئلہ آ گیا کہ حجر اسود کو کہاں پر رکھا، حجر اسود کو کون رکھے گا واپس اس کی جگہ پہ، جب انہوں نے اس کو پہلے اٹھا لیا تھا تعمیر کرتے وقت، تو اس میں بہت بڑا تنازع ہونے کا امکان تھا اور بلڈ شیڈ ہونے کا امکان تھا، لیکن کسی وائز آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ آپس میں نہیں جھگڑیں، آپ اس کو کل صبح جو شخص بھی پہلے حرم میں آئے گا ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیں اور ان سے کہیں کہ ہم اس کے سولوشن اور وے آؤٹ بتائیں۔ تو کوئنسیڈنٹلی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی کہ وہ پہلا شخص جو آنے والا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے کیا حل تجویز فرمایا؟ فرمایا ایک شیٹ لے کے آؤ، ایک چادر لے آؤ، اور اس چادر کے اوپر آپ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کے درمیان میں رکھا، اور ہر کونے کے لیے ایک معزز شخص کو ہر قبیلے سے منتخب فرمایا کہ اس کو پکڑ کر لے کے آؤ، جہاں پر حجر اسود کے قریب جگہ ہے وہاں پر لاؤ، اور پھر آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا۔ تو یہ جو تاریخ ہمیں ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حجر اسود کے بارے میں، تو جب ہم وہاں پر حجر اسود کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم سلام کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، تو یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ یہ حجر اسود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اس کی اپنی جگہ پر جائے، اور اس میں کچھ لوگوں کے لیے اس بات کی نشانی تھی کہ یہ کام جو شخص کر رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اور انشاءاللہ اس کی ایک بہت بڑی شان ہوگی، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی، کچھ لوگوں نے اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھا ہوگا، لیکن ایک بات بہت بڑی اہم تھی کہ اس معاشرے میں کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وزڈم سے اور اپنی حکمت سے ان کی جو ٹینشن تھی اس کو بڑے خوش اسلوبی سے اس کو طے کیا اور اس جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ دوسری ایک بڑی حکمت یہاں پر کیا نظر آتی ہے کہ جب آپ کے معاملات کے اندر جھگڑے ہوں اور ٹینشن ہو اور ساری پارٹیاں جو ہیں، سارے افراد جو ہیں وہاں پر کلیم کر رہے ہوں آئی ایم دا رائٹ پرسن، ایکسکلوسیولی آئی ایم دا رائٹ پرسن، یہ کام مجھے ہی کرنا چاہیے اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور میں ہی رائٹ ہوں، تو وہاں پر بجائے جھگڑے کے، بجائے اس کے کہ ٹینشن کو بڑھانے کے، حالات کو نرم کرنے کے لیے، حالات کے اندر بہتری پہنچانے کے لیے ہر آدمی کو ودڈرا کرنا چاہیے، ہر آدمی کو ودڈرا کرنا چاہیے، اور وہاں پر کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں معاملہ دیا جائے کہ جو نیوٹرل ہو اور جس کے اوپر تمام کا اعتماد ہو۔ تو یہ آج کل کی ہماری مسلمان سوسائٹی میں جو پرابلمز ہیں، ہماری فیملیز میں جو پرابلمز ہیں، اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر خود غرضی ہے، انا ہے، اور ہم کسی دوسری کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو عازمین حج پہ جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی ہم وقف کے لیے جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم چند باتیں مختلف جو طواف ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہے تھے، اور تھوڑی باتیں جو وہاں پر مقدس مقامات ہیں ان کے بارے میں ہم عرض کر رہے تھے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی مقام ابراہیم کی اور حجر اسود کی، اور اس کے بارے میں ہم نے حجر اسود کے بارے میں جو تاریخی واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب کعبہ کو قریش کے لوگ ری بلڈ کر رہے تھے تو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایک لحاظ سے یہ انڈائریکٹلی اعلان تھا انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ تیار ہو جائیں کہ ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اور یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کے اعلان سے پہلے جو نشانیاں ہوئی تھیں، ان نشانیوں کا مقصد تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اب ہم مناسک حج کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا آپ تکبیر بھی کہتے تھے، اور پھر حجر اسود پہ آ کے واپس آپ طواف جو ہے نا ایک چکر پورا ہوتا تھا۔ اس دوران میں آپ رکن یمانی اس سے گزرتے تھے، اور رکن یمانی کے پاس بھی آپ اس کو جو ہے وہ ٹچ کرتے تھے۔ تو اس لیے کے بارے میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ رکن یمانی کو ٹچ کریں گے تو وہ ان کے گناہوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے کہ یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابو قبیس پہاڑ سے بھی بڑی عظمت کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی جو ابو قبیس پہاڑ ہے اس سے بھی اس کو، ابھی تو ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 زبانیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ نماز میں جب ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں اور سجدہ میں تسبیح پڑھتے ہیں تو بعض ٹائم ایسے لگتا ہے کہ جیسے بجائے 3 ٹائم پڑھنے کے یا زیادہ ٹائم پڑھنے کے صرف 2 دفعہ یا 1 دفعہ پڑھی ہے تسبیح، تو اس کا بتا دیں اگر اس طرح کے وسوسے آتے ہیں یا اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو کیا نماز اس سے ہو جائے گی؟ میں دوبارہ آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ جماعت کے اندر ہوتے ہیں؟ نہیں، جماعت کے اندر نہیں، جب ہم گھر میں اوڑھتے ہیں، گھر اچھا، میں آپ جب انڈیویجولی پڑھتے ہیں آپ؟ جی، تو اس میں تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تسبیح 3 دفعہ پڑھنی چاہیے نا، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ اگر نہیں پڑھی، 2 دفعہ پڑھی ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق آئے گا یا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ میں عرض کرتا ہوں جناب سے۔ جزاک اللہ۔ سجدہ صاحب کے احکامات بہن وہ ہیں کہ آپ نے کسی واجب کو، کسی فرض کو نماز کے دوران ادا نہیں کیا یا اس کی ادائیگی میں دیر کر دی، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر رکوع اور جو سجدہ ہے اس کے اندر تسبیح کا پڑھنا سنت ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ 2 دفعہ پڑھ لیا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن ہماری عادت جو ہے وہ منیمم 3 دفعہ ہونی چاہیے۔ اس کی حکمتیں میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ جاتے ہیں اور فوراً اگر آپ نے 2 مرتبہ تسبیح پڑھ کے سر اٹھا لیا، تو یہ جو نماز کی جو فلسفی ہے، نماز کی جو اسپرٹ ہے، اور اس اسپرٹ کا جو مطلب ہے کہ جو مرکزی مقصد ہے کہ خشوع اور خضوع، یہ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پرندہ جو ہے وہ چونچ مارتا ہے، اس کو حدیث پاک میں اس طرح کہا گیا ہے
کہ انسان نے سر ڈالا اور پھر اٹھا لیا، تو یہ تو حاضری نہیں ہوئی، اور جو خشوع اور خضوع ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ جو دو مقامات ہیں، رکوع بھی عظیم مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو ہم کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی کا اقرار کر رہے ہیں، اور تو اس میں جتنی زیادہ دیر لگا سکتے ہیں، منیمم آپ 3 کی آپ یہ ہیبٹ بنائیں، اور اس کے اندر کوئی آپ کو انگلیوں پہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یاد کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے کتنی بار تسبیح کہی ہے۔ اور جہاں تک سجدے کے اندر جو تسبیح ہے، تو سجدہ پوری نماز کے اندر سب سے بہترین مقام ہے، اور 2 سجدے ہمیں ملتے ہیں، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑا سا پاز ہوتا ہے، وہ پاز جو ہے اس کے اندر بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ یہ منیمم 3 مرتبہ تسبیح جو ہے وہ کریں۔ آپ نے اگر 3 دفعہ تسبیح نہیں کی ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن خلاف ادب ہوگا۔ تو اس لیے نماز کے اندر جو ہے، رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور زیادہ اگر آپ پڑھ سکیں 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9، جتنے بھی مطلب طاق عدد ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن 3 دفعہ کرنے سے کم از کم آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ نے سجدہ اور رکوع پراپرلی کیا ہے۔ اور اگر آپ نے 2 مرتبہ کیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد بازی کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی نماز آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، ان کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کا نام، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رکن یمانی ہے، یہ ایک پتھر جو وہاں پر رکھا گیا ہے، دوسرا حجر اسود، یہ جو دونوں جنت کے پتھر ہیں، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی جو نورانیت ہے وہ کنٹینیو رہتی قیامت تک، اور ان کی جو لائٹ ہے وہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور اس کے درمیان جو پوری سپیس ہے اس تمام کو منور کرتی۔ لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ یاقوت کی طرح آیا تھا جنت سے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کو قیامت سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ یہ اپنی جگہ پر وہاں جائے گا، اور پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو یہ جو 2 مقامات ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر عبادت کرنا، اور خاص طور پر رکن یمانی کے پاس اس کو وہاں جا کے ٹچ کرنا، اور وہاں پر یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، قرآن کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو ہے وہاں پر جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اور تیسری بات وہاں پر یہ ہے کہ وہاں میزاب رحمت ہے، جو کعبہ کا جو پرنالہ ہے وہ نیچے گرتا ہے، وہ بھی جگہ بڑی اہم ہے، وہاں پر بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی۔ اور مقام ملتزم ہے کہ مقام ملتزم وہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر آپ طواف کر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار مبارک اس کے ساتھ لگاتے، تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے رخساروں کو وہاں پر لگانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان وہاں پر کمپلیٹ سبمیشن کی صورت میں ہے بس، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی انسان جب اپنے رخساروں کو وہاں پر لگاتا ہے، ہاتھوں کو لگاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کمپلیٹ عاجزی پیش کر رہا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ چونکہ آج کل تو ملینز آف پیپل ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تھوڑے سے اس میں مل جاتے ہیں کہ عشاء کے بعد مثال کے طور پر فجر سے پہلے
اور بعض اوقات فجر کی نماز کی تھوڑی دیر بعد آپ وہاں پر ہوں گے تو شاید آپ کو موقع مل جائے اور وہاں پر مقام ملتزم کا معنی ہے کہ وہاں کسی کو اپنے آپ کو اٹیچ کرنا اور وہاں پر لگ جانا، تو وہ انتہائی عاجزی کا مقام ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعا کرے اپنے آپ کو بالکل وہاں پر جو ہے نا سامنے وہ رکھ دے، تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ حتیم ہے جس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے واللہ عالم بالصواب کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبور ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں 100% اوتھنٹسٹی تو نہیں ہے، لیکن بہرکیف یہ اس کے بارے میں روایات جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ایک تیسری بات عرض کرتے جائیں کہ جس طرح ہم نے عمرے کے بارے میں عرض کی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ جماعت کے اندر شامل ہوں اور پھر آپ فجر کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں آپ بیٹھے رہیں طلوع آفتاب تک، اور وہاں آپ یہ وقت جو ہے ذکر کریں، تلاوت کریں، دعا کریں تاکہ سورج طلوع ہو جائے، تو اس کے 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کو نماز عشاء کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت جو بھی مسلمان ادا کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عمرے کا اور 2 حج کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نیکیوں کے موسم اور جگہیں جو ہے ہمارے لیے رکھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے قربانی ہم کر رہے ہیں، 2-3 قربانیاں ہیں، اور اگر اس میں سے ہم کسی غریب کو بہت سخت ضرورت ہے اور ہم اس کے پیسے جیسے کسی کو ادا کر دیں، وہ اپنا کام نکالیں، ان کے کام آ جائیں، تو بہتر فضیلت کیا ہے یہ بتائیے۔ اچھا، میں آپ کا سوال دوبارہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ 2-3 قربانیاں کر رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، تو آپ کے اوپر ایک قربانی تو واجب ہے۔ اچھا، تو آپ دوسری جو 2-3 قربانیاں کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی جیسے ایک میرے ہسبینڈ کی، ایک میری، اس طرح ایک بچہ کرا ہے، اس طریقے سے۔ تو اگر ایک کسی کو ضرورت ہے تو ہم وہ پیسے سوچ رہے ہیں ہم کسی کو دے دیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ابھی جس آپ کی قربانی کا آپ کے سوال کا سمجھ گیا ہوں، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو کو قربانی کرنے کی بجائے اس کی قیمت میں کسی کو دے دوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہلو؟ جی جی جی۔ ہاں، تو میں جواب عرض کرتا ہوں جناب اس سے۔ جی جی، السلام علیکم۔ جی، تو یہ جو سوال ہے یہ بہت مرتبہ آیا ہے اور کافی عرصے سے آ رہا ہے، اور پچھلے دنوں کسی کے ساتھ ہماری تھوڑی سی اس موضوع پہ بات بھی ہوئی تھی کہ جو قربانی ہمارے اوپر فرض ہے، کیا وہ قربانی کرنے کی بجائے اس کی قیمت کسی مستحق کو، کسی ضرورت مند کو دی جائے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ تقریباً 99% علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، قربانی جو فریضہ ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ شعار اسلام ہے، یہ اسلام کی ایک نشانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، اجماع امت نے اسی طریقے سے لیا ہے۔ تو قربانی آپ کے اوپر اگر فرض ہے تو آپ نے قربانی کو اسی طرح ادا کرنا ہے، اسی نیت کے ساتھ جس شخص کی طرف سے ہو رہی ہے ان کی نیت کرنی ہے،
اس کا جو گوشت ہے وہ آپ غرباء کے اندر، مستحقین کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی قربانی کی گوشت کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں گے، ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، ایک آپ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب کو دیں گے، اور ایک جو نادار لوگ ہیں ان کو آپ دیں گے۔ لیکن یہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بجائے قربانی کرنے کے اس کا جو فدیہ ہے، اس کی قیمت ہے، وہ آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ اس کے دوسرے طریقے ہیں کرنے کے، لیکن قربانی جس کے اوپر فرض ہے وہ قربانی ادا کرنی ہے، اور یہ اس کو ریپلیس نہیں کرے گا۔ یہ چونکہ شعار ہے اسلام کا، اس لیے اس کو اسی طریقے پر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو قربانی ہے اس کو، جو اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا سوال تھا اور یہ ہم نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے حضرت رکن یمانی کی کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، سورہ بقرہ کے آخر میں یہ آتا ہے کہ جب آپ دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت آپ دعائیں مانگ رہے تھے، دونوں باپ اور بیٹا، اور وہ دعائیں جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ کا جو خواب ہے، میں اس کی ایک صورت ہوں کہ یہ تمام کنٹریبیوشن تھی، میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو اس سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو یہ واز این ایکٹ آف ورشپ۔ اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عاجزی کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی نیک کام کے اندر مصروف ہوں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو مت بھولیں، کیونکہ وہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں وہ نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس نیک کام کی، تو آپ اس وقت اپنے آپ کو نہ بھولیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لیے دعائیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے۔ آمین۔ میں نے یہ سوال تھا کہ جیسے ایک گھر میں 4 افراد ہیں، ٹھیک ہے، جی۔ تو چاروں کام کرتے ہیں، چاروں پہ قربانی فرض ہے۔ اب چاروں میں سے 3 جو ہے قربانی کریں اور ایک کی کسی کو ایسے دے دیں، ہوتا ہے ایسا؟ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ 4 افراد گھر میں ہیں اور وہ 4 ایلیجیبل ہیں کہ ان کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، تو بجائے 4 کے 3 افراد جو ہے وہ قربانی کر لیں اور ایک جو ہے وہ قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دے۔ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل۔ اچھا، تو بہن اگر آپ سن رہی تھی، تقریباً اسی قسم کا سوال آپ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا، تو اچھا، تو میں آج جواب وہی عرض کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہماری فقہ میں اختلاف ہے۔ ہمارے جو امام اعظم ہیں، ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد جس کے اوپر قربانی واجب ہے انہوں نے سیکریفائس کرنی ہے بس اپنی طرف سے، اور کچھ اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، گھر میں صرف ایک فرد بھی اگر قربانی کر دے تو وہ تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ
کا سوال کا جواب میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں وہ دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری محدود معلومات کا تعلق ہے، اس کے اندر ہمارے علماء نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے، بجائے قربانی کرنے کے قربانی کی قیمت جو ہے وہ کسی کو دی جائے، مستحق کو۔ ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے علماء نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام کا شعار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور اس کا جو سکن ہے اس میں سے ہر جو بال ہے اس کا اجر ملتا ہے قربانی کرنے والے کو۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ جو غرباء کو، مساکین کی جو ہے آپ ان کی مدد کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن قربانی ایز اے انسٹیٹیوشن، ایز اے اسلام کا جو شعار ہے وہ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سنت ہمیں اسی طرح برقرار رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین گرامی کہ آج جو باتیں ہم نے طواف کے بارے میں عرض کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مناسک کو قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔